السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ دوستو، آج کی یہ میری کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ شازیہ آج بہت خوش تھی۔ شازیہ کے لیے نعیم کا رشتہ آیا تھا۔ وہ خوبصورت، پڑھی لکھی اور ایک باشعور لڑکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسے دیکھتے ہی لڑکے کی ماں نے ہاں کہہ دی۔ نعیم بھی ایک خوبصورت، پڑھا لکھا اور کسی سرکاری ادارے میں جاب کرتا تھا۔ شازیہ کے ماں باپ بھی اس رشتے پہ راضی ہو گئے۔ سب گھر والوں نے منہ میٹھا کیا اور 2 ماہ بعد شادی کی تاریخ رکھی گئی۔ شادی کی تیاریوں میں 2 ماہ تو ایسے گزر گئے کہ پتہ ہی نہ چلا اور شادی کا دن بھی آ گیا اور شازیہ اور نعیم کی شادی ہو گئی۔ شازیہ نعیم کے ساتھ بیاہ کر چلی آئی۔ شادی کے بعد نعیم اور شازیہ بہت خوش تھے۔ نعیم اپنی والدہ کا بہت ہی فرما بردار تھا۔ نعیم کبھی بھی اپنی والدہ کے سامنے سر اٹھا کر نہ بات کرتا۔ شادی کے 6 مہینے ہی شازیہ امید سے ہو گئی۔ ساس، سسر، نندے، بھاوجتے سبھی نے بہت مبارکباد دی اور لڑکا ہوگا یہ کہنا شروع کر دیا۔ شازیہ کی ساس جب بھی اسے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جاتی تو اسے منع کر دیتی کہ وہ یہ نہ بتائے کہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ انہیں پورا یقین تھا کہ لڑکا ہی ہوگا۔ ڈیلیوری کا وقت قریب آیا تو شوہر کے ساتھ ساتھ سسرال کے تقریباً سبھی افراد ہسپتال میں بیٹے کی خوشخبری سننے کے لیے موجود تھے۔ ڈیلیوری نارمل ہوئی اور ڈاکٹروں نے بیٹی کی پیدائش کی خبر سنائی۔ یہ سن کر شازیہ کی سانس کا منہ بن گیا، جبکہ دیگر افراد اپنے جذبات چھپانے میں کامیاب رہے اور سب نے شازیہ کو مبارکباد دی۔ شازیہ 2 دن بعد گھر آئی تو معلوم ہوا کہ گھر کے حالات اب پہلے جیسے نہیں رہے۔ وہ ساس جو بلائیں لیتی تھی آج بے رخی سے بات کر رہی تھی۔ نعیم کا رویہ شازیہ کے ساتھ ویسا ہی تھا جیسے پہلے ہوتا تھا۔ نعیم شازیہ اور اپنی بیٹی کا بہت خیال رکھتا۔ اگلے ہی سال شازیہ دوبارہ امید سے ہو گئی۔ اس بار بھی سسرالی رشتہ دار لڑکے کی امید لے کر شازیہ کی خدمت کرتے رہے اور وہ یہی سوچتے تھے کہ اس بار بھی لڑکا ہوگا۔ اس کی نندیں، ساس اس کی خدمت کرتی رہتی اور اس کو ہر وقت یہی کہتی تھی کہ اس بار لڑکا پیدا ہونا چاہیے۔ لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس بار بھی لڑکی ہوئی۔ اس بار ساس کے ساتھ ساتھ نندوں نے بھی مایوسی کا اظہار کیا اور شازیہ بے بسی کی تصویر بنی ان کے رویے دیکھتی رہ گئی۔ شازیہ نے شکر کیا کہ ڈیلیوری نارمل ہوئی ہے، ورنہ سسرال والے تو آپریشن پر اٹھنے والے اخراجات بھی باتیں سنا کر نکلوا لیتے۔ شازیہ کے والدین نے جب شازیہ کی ساس سے بات کی کہ لڑکا ہو یا لڑکی یہ تو اللہ پاک کی طرف سے ہے، آپ کو تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے آپ کے بیٹے کو بے اولاد تو نہیں رکھا۔ لیکن شازیہ کی ساس نے بجائے بات سمجھنے کی انہیں بھی خوب سنائی اور وہ چپ ہو کر واپس گھر چلے گئے۔ نعیم نے اس بار بھی شازیہ کا ساتھ دیا۔ 1 سال مزید گزرا تو شازیہ تیسری بار پھر ماں بننے والی تھی، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب سسرال والوں نے شازیہ کو یہ کہتے ہوئے میکے بھیج دیا کہ اگر بیٹیاں ہی پیدا کرنی ہیں تو ڈیلیوری کے اخراجات بھی تمہارے ماں باپ اور بھائی اٹھائیں گے۔ نعیم نے ماں سے بات کی کہ یہ سب غلط ہے تو ماں نے اسے یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ تو اب رن مرید ہو گیا ہے، ماں کو چن لے یا بیوی کو۔ نعیم خاموش ہو گیا اور شازیہ کو اس کے گھر بھیج دیا۔ شازیہ کے ماں باپ جو پہلے ہی سب کچھ جانتے تھے، مزید اپنی بیٹی کو دکھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ شازیہ اپنی پریگننسی کے دنوں میں جن مشکلات سے گزر رہی تھی وہ مشکلات وہ اکیلی ہی اٹھاتی تھی۔ نعیم اسے پوچھنے بھی نہ آتا تھا۔ وہ بیچاری ہر وقت غمزدہ دکھی رہتی تھی۔ شازیہ کے ماں باپ اپنی بیٹی کو ہر طرح کی خوشی دینا چاہتے تھے۔ تیسری مرتبہ بھی بیٹی ہوئی۔ بچی کی پیدائش پر شازیہ کے سسرال سے کوئی دیکھنے تک نہیں آیا۔ 1.5 ماہ کی بچی اٹھائے شازیہ گھر واپس آئی تو اس کے لیے زمین بہت تنگ ہو چکی تھی۔ سانس اٹھتے بیٹھتے پرانی باتیں نکال کر تانے دیتی۔ کبھی شازیہ کی بارات کے کھانے کو خراب کہا جاتا، کبھی جہیز پر تنقید کی جاتی۔ گھر کے ہر کام میں کیڑے نکالے جاتے۔ اس کے پکائے ہوئے کھانے بھی اب برے لگنے لگے تھے۔ شازیہ صابر شاکر بچی تھی، چپ چاپ سب کچھ سنتی رہتی۔
مزید محنت اور خدمت کر کے ساس سسر کا دل جیتنا چاہتی تھی۔ گھر کا سارا کام کرتی، سارے گھر کا کھانا پکاتی، کھانا پیش کرتی، برتن اٹھانا، برتن دھونا، کپڑے دھونا، صفائیاں کرنا۔ غرض یہ کہ گھر کا کام اکیلی شازیہ کے سر پر تھا۔ اب تو نعیم بھی شازیہ سے خفا رہنے لگا تھا۔ عید آئی تو تمام سامان نکال کر شازیہ نے نیو سیٹنگ کی، سیڑھیوں پر چڑھ کر پنکھے صاف کیے۔ اپنا گھر ہے، صاف ہوگا، گھر والے بھی سب خوش ہوں گے، یہی سوچ کر شازیہ دن رات کام میں لگی رہتی۔ روزانہ ساس کے سر میں تیل کی مالش کرتی اور سسر کے پیر دباتی۔ یہ سب اب شازیہ کی ذمہ داری تھی۔ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اولاد نرینہ اور خاندان کے وارث کا مطالبہ بدستور جاری تھا۔ اب تو گھر میں نعیم کی دوسری شادی کی باتیں بھی ہونے لگی تھیں۔ نعیم بھی اب دوسری شادی کے خواب دیکھنے لگا تھا۔ اب اس گھر میں شازیہ کی حیثیت صرف ایک نوکرانی کی رہ گئی تھی۔ شازیہ کی پہلی بیٹی 5 سال، دوسری 4 سال اور تیسری 1.5 سال کی ہو گئی تھی۔ شازیہ کی بیٹیاں بھی شازیہ کی طرح خوبصورت اور معصوم تھیں۔ وہ کمرہ بند کر کے اکثر آنسو بہا لیا کرتی تھیں، لیکن اس گھر میں اب اس کی کوئی وقت نہیں تھی۔ شازیہ چوتھی بار امید سے ہوئی تو اس بار ہر نسخہ، ہر وظیفہ آزمایا گیا، طرح طرح کی تعویذ لا کر باندھے گئے۔ شازیہ خود بھی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اس بار تو شازیہ کی سانس نے کوئی پیر نہ چھوڑا، ہر پیر کے پاس شازیہ کو لے کر گئی۔ ایک پیر صاحب نے تو کچھ لکھ کر دیا اور کہا کہ اسے اپنی ناف پر باندھو تو بیٹا ہی ہوگا۔ الغرض ہر ٹونا ٹوٹکا استعمال کیا گیا۔ جوں ڈیلیوری کے دن قریب آتے گئے، ڈر شازیہ کے دل میں بیٹھ گیا۔ وہ ہر وقت یہی دعا کرتی کہ اس کے ہاں لڑکا ہو جائے، اور وہ ہر وقت یہی سوچتی کہ لڑکی ہو گئی تو کیا ہوگا۔ جب ڈیلیوری کا ٹائم قریب آیا، اسے یہ کہہ کر اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیا گیا کہ اگر اس بار بھی لڑکی ہوئی تو تمہیں واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، طلاق کے پیپر تمہارے گھر بھیج دیے جائیں گے۔ نعیم نے بھی شازیہ سے بے وفائی کر لی تھی اور شازیہ سے منہ موڑ لیا تھا۔ وہ روتی ہوئی اپنی بیٹیوں کو لے کر اپنے مائکے چلی آئی۔ اس کی ماں اسے لے کر ایک پرائیویٹ ہسپتال پہنچی۔ لیبر روم جاتے ہوئے بھی شازیہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ ڈیلیوری کے بعد لیڈی ڈاکٹر نے ایک ننھا سا وجود شازیہ کے سینے پر رکھتے ہوئے کہا کہ مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ یہ الفاظ شازیہ برداشت نہ کر سکی۔ اس کا دل رک گیا۔ ہارٹ اٹیک اتنا شدید تھا کہ وہ 40 سیکنڈ میں ہی مر چکی تھی۔ وہ 40 سیکنڈ شازیہ پر یوں گزرے جیسے 40 سال ہوں۔ ان 40 سیکنڈ میں شازیہ یہی سوچتی رہی کہ بیٹی پیدا کرنے میں کیا گناہ ہے، بیٹی پیدا ہونے میں کیا گناہ ہے، میری 3 بچیوں نے کیا گناہ کیا ہے، اور یہ جو ابھی 40 سیکنڈ پہلے ایک بیٹی میرے سینے پر رکھ کر مبارکباد دی گئی ہے، اس کا کیا گناہ ہے۔ ان 40 سیکنڈ میں شازیہ نے آنے والے 40 سالوں کے لیے سوچا، بن ماں کی 4 بچیاں کون سنبھالے گا، اور یہ ایک بچی جس کی عمر ابھی 40 سیکنڈ ہے، یہ اگلی 40 سال ظلم کی چکی میں پستی رہے گی۔ ڈاکٹروں نے شازیہ کی لاش اور بچی شازیہ کی بوڑھی ماں کے حوالے کر دی۔ جب شازیہ کے شوہر اور ساس کو شازیہ کے مرنے کی خبر دی گئی تو انہوں نے یہ کہہ کر بات ہی ختم کر دی کہ جب شازیہ ہی نہیں رہی تو یہ بچیوں کا ہم کیا کریں گے، آج سے یہ بچیاں بھی آپ کے پاس ہی رہیں گی، اور یہ کہہ کر ان لوگوں نے فون کاٹ دیا۔